اپنے آپ میں اصلاح کا کوئی نہ کوئی پہلو بننا ہے. یہ دیکھو ہزاروں لاکھوں روپے لگانے کے بعد جلسے کیا کہتے ہیں ہم رات و دن سفر کرتے ہیں. یہ علماء بیٹھے ہیں رات و دن سفر کرتے ہیں. روز اہل سنت میں روز جلسے ہو رہے ہیں, روز جلسے ہو رہے ہیں. لیکن سب سے زیادہ برا حال اسی قوم کا ہے. سب سے زیادہ جاہل اس لیے کہ جلسے صرف طبیعت بن گئے. جلسے بولے, اور جلسے کا بھی مزاج قاری مہراج صاحب کیسا ہے؟ بولے یہ والا جلسہ, بولے یہ خان صاحبوں نے کرایا تھا. پٹھان بولے ہم کرائیں گے. ترک بولے اب ہم کرائیں گے. سلمانی عثمانی بولے کہ ہم کرائیں گے. پھر سید بولے کہ ہم کرائیں گے. جلسے کرانوں پہ لگے پڑے ہیں, جلسوں پہ جلسے ہو رہے. سدھار پیدا نہیں ہو رہا, سدھار پیدا نہیں ہو رہا. میرے پیارو سدھار پیدا کرو. اگر آپ کے اندر 100 برائیاں ہیں, 100 برائیاں ہیں, تو کم سے کم ایسا تو ہو کسی ایک جلسے کو سن کے آپ اگر ایک بھی برائی اپنے اندر کی ختم کر سکتے ہیں تو اس جلسے کا مقصد اور مطلب سمجھ میں آ رہا ہے. 100 آپ کے اندر خرابیاں ہیں, نماز چھوڑنے کے عادی ہیں, جلسہ سنے پابند بن جائے. جھوٹ بولنے کے عادی ہیں, جلسہ سنے جھوٹ بولنے سے توبہ کر لیں. غیبت کرنے کے عادی ہے, اللہ اکبر کبیرہ, جلسہ سنے جو غیبت کرنا چھوڑ دیں. اور غیبت کا تو معاملہ اگر نوجوانوں اور بوڑھوں میں اگر اینالائسس کیا جائے تو بوڑھے سبقت لے گئے. بوڑھے چغل خوری کرنے میں, چوراہوں پر بیٹھ کر انہیں یہی کام ہے. میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں لیکن جو حقیقت ہے وہ اس لیے کہ میں آپ کو امپریس کرنے کے لیے نہیں آیا, رسول اللہ کو جواب بھی دینا ہے. اس لیے کہ کل قیامت میں تم سے نہیں مجھ سے سوال ہوگا. فرشتے کہیں گے نہ ادھر ادھر کی تو بات کر, کہ قافلہ کیوں لٹا, مجھے رہزنوں سے ملا نہیں, تیری رہبری کا سوال. مجھ سے پوچھیں گے تو کنرکی میں کنرکی میں جلسہ کرایا تھا, تمہیں بلایا تھا, کیا بتایا تم نے؟ ادھر کی باتیں کر کے چلے گئے, کچھ سبق بھی دیا؟ تو کنرکی والوں جواب دے دو گے؟ بولے انہوں نے تو دیا, یہ تو کہی دو گے. کئی باتیں بتا دی آپ کو, ہے نا. اللہ رب العزت آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے پیاروں دیکھو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. میں اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں, میں اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں کیونکہ یہ جلسہ بہت لمبا ہو جائے گا اگر میں اور آگے کو بات بڑھاتا ہوں. میرے پیاروں بس اتنا یاد رکھنا, دیکھو زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. اپنے آپ اپنا تعلق رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایسا مضبوط بناؤ کہ دنیا کی کوئی طاقت تمہیں تمہارے رسول سے الگ نہ کر پائے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر ہوتے ہیں. قاری مہراج توجہ دے. ایک صحابی رسول حاضر خدمت ہوئے, عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں. اب حاضر ہونے کا منظر کیا تھا؟ حاضر ہونے کا منظر یہ تھا کہ نئے کپڑے پہنے ہوئے تھے, بالکل نئے, اور سلے ہوئے بالکل شریعت کے مطابق. توجہ ہے کنرکی والوں, سلے ہوئے بالکل رسول اللہ کی شریعت کے مطابق. لیکن اللہ اکبر کبیرہ, جیسے ہی سامنے آئے سرکار نے ان سے منہ پھیرا, رونے لگے یا رسول اللہ منہ پھیرنے کی وجہ کیا ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا تیرا کپڑا تو شریعت کے مطابق ہے لیکن اس کا رنگ وہ نہیں ہے جو مصطفیٰ والا ہوتا ہے. اس کا رنگ وہ نہیں جو مسلمانوں کا ہوتا ہے, زعفرانی رنگ ہے, غیر مسلموں کا رنگ ہے. ارے مجھے گوارا نہیں کہ تو میرا غلام ہو اور رنگ کسی اور کا میرا غلام ہو. سرکار کے صحابی کی آنکھوں میں آنسو کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کو پسند نہیں تو آج کے بعد انہیں پہنا ہوا بھی نہیں دیکھیں گے. میں اسے گھر جا کر کے اپنی بیوی سے کہوں گا کہ دھو دے اور اس کا رنگ اتار دیں. لیکن اللہ اکبر کبیرہ, نبی جب جسے اپنے سینے سے لگاتے ہیں, نبی جب اللہ اکبر کبیرہ اپنا بناتے ہیں تو مکمل بناتے ہیں. کہتے ہیں میرے صحابی اس کا رنگ اتارنے کی ضرورت نہیں ہے, اگر مجھ سے ملا رہنا ہے اتار اور ان کپڑوں کو آگ لگا, ان کپڑوں کو آگ لگا دے. یعنی سرکار نے اپنے آنے والی امت کو تمام لوگوں کو درس دے دیا, اور لوگوں ہر اس چیز کو آگ لگا دو یار کو یار سے جدا یار کو یار سے جدا رکھے, اس چیز کو آگ لگا دو. قسم خدا کی حضرت فرید الدین, بابا فرید الدین کا ایک مرید تھا. بات آ گئی تو اور سمجھے. جی بور تو نہیں ہو رہے؟ ارے سر آگے اور بڑھائیے, اور بڑھاؤ آگے.
सलामत रहे। कभी कभी मिलता है जी जी माशाल्लाह, कभी कभी मिलता है। वैसे मैंने कुंदरकी में अल्हम्दुलिल्लाह काफी तकरीरें हो गई, 12 रोजा में भी होती हैं, इस जैसा कुंदरकी वालों जैसी समाती नहीं देखी। अल्लाह सबको सलामत रखे। दुरूद पाक पढ़िए। व हबीबना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैका या रसूल अल्लाह। नौजवानों और तमाम लोगों, अपने नबी से रिश्ता मजबूत करो। मैं ये कह रहा था कि हजरत बाबा फरीद का एक मुरीद था और वो अपने पीर के पास एक साल में एक बार आता, एक साल में एक बार आता, और जब भी आता था अपने पीर साहब के लिए एक तहमद बतौर तोहफा लेता, बतौर तोहफा, तोहफे के तौर पर गिफ्ट लेके आता था। चलता रहा ये मामला, हर साल आता है एक तहमद पीर की बारगाह में, पीरो मुर्शिद की बारगाह में नजर करता, चलता रहा मामला। लेकिन एक साल ऐसा हुआ, गुर्बत ने उसके घर पे पंजे जमा दिए और बेहद गरीब, बेहद गरीब। अब उस गुर्बत की वजह से वो तहमद नहीं खरीद सका, और तहमद नहीं खरीद सका तो पीर के पास जाते हुए भी शर्मिंदगी कि हर साल जाता था, कुछ लेकर के जाता था, गुर्बत इतनी है तहमद खरीद नहीं सकता, खाली हाथ जाते हुए हया। तो उसने ये काम किया कि वो रुके रहा, एक साल का गैप कर दिया और फिर खूब मेहनत की, और इतनी मेहनत की कि अल्लाह ने उसका सिला दिया और खुशहाली आ गई उसके घर। खुशहाली आई तो उसने एक नहीं 2 तहमद खरीदे। एक पिछले साल की कज़ा और एक इस साल की, दोनों को अच्छे से तह लगाकर पीर और मुर्शिद की बारगाह में पहुंचा। अल्लाह अकबर कबीरा। पीर और मुर्शिद की बारगाह में दोनों तो पेश किए और कहा कि सरकार माफ करें, पिछले साल नहीं आ पाया। हजरत बाबा फरीद ने फरमाया कि पिछले साल क्यों नहीं आया? बोले सरकार ऐसे ऐसे मामला था, और लेकिन नहीं सरकार, पिछले साल का तोहफा भी लेके आया हूं। अल्लाह अकबर कबीरा। इसने पेट काट काट के 2 तहमद खरीदे पीर और मुर्शिद की बारगाह में। लेकिन बाबा फरीद दूसरे मुरीद को हुक्म देते, ओ मुरीद आग लेके आ और इन दोनों तहमदों को आग लगा दे, इन दोनों तहमदों को आग लगा दे। मुरीद रोने लगा, मेरे पीर और मुर्शिद, पेट काट काट के भूखे बर्दाश्त कर करके मैंने ये 2 तहमद इकट्ठे किए, एक पिछले साल का और एक इस साल का। बड़ी इल्तिजा के साथ, बड़ी मन्नतों समाजात के साथ, बड़ी ही अकीदत के साथ आपके पास आया हूँ। पीर और मुर्शिद आपने तो आग लगा दी। बाबा फरीद की आंखों में आंसू, मुरीद को सीने से लगाया और कहने लगे, अरे मैंने उस चीज को आग लगाई है जो यार को यार समझता है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने औलिया इकराम लमा मुफ्ती सैयद रिहान मियां साहिब किबला, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत प्यार मोहब्बत फैजाने मुअज़्ज़मी लमा मुफ्ती सैयद रिहान मियां साहिब किबला, महफिल इज़ाले सबाब, नारे तकबीर। कुंदरकी वालों, हर उस चीज को आग लगा दो तुमसे तुम्हारे नबी से दूर कर दे। ये नमाजों की पाबंदियां ना करना, ये तुम्हें तुम्हारे यार से जुदा रखेगी। ये झूठ बोलना, ये तुमसे तुम्हारे यार को जुदा रखेगी। ये गीबत करना तुमसे तुम्हारे यार से जुदा रखेगी। अल्लाह अकबर कबीरा। हर वो चीज जो तुमसे तुम्हारे यार को तुझसे जुदा करे, आग लगा दो। और कैसी आग लगाओ? वो जो 5 साल पहले कह गया, जो पिया को भाई अख्तर, वो सुहाना राग है। जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी, जो पिया को भाई जिससे नाखुश हो पिया वो रागनी अच्छी नहीं। जिससे नाखुश हो पिया, मदीने के पिया तुम्हारे इस अंदाज से, इस तर्ज से, इस मामला से कभी कुछ नहीं। अपने अंदर मेरे प्यारों इस्लाम का जो है पहलू निकालो, अपने अंदर जो है सुधार पैदा करो। देखो अभी जिंदगी की डोर सलामत है। मैं आपसे एक आखिरी सवाल करके निकलने वाला हूँ। अभी आपकी जिंदगी की डोर सलामत है, आप जिंदा हो, लेकिन जाओ कब्रिस्तान में, जाओ स्टेशन वाले कब्रिस्तान में जाओ और उनसे पूछना, ए कब्र के अंदर लेटने वालों, अगर तुम्हें अल्लाह 1 मिनट का मौका दे तो क्या करोगे? और यही सवाल आकर के मोहल्ला काइस्तान के नौजवानों
مسلمانوں سے کرنا، تمام لوگوں سے کرنا، اور کہنا اگر اللہ 1 منٹ کی چھوٹ دیتا تو کیا کرو گے؟ کوئی کہے گا میں اس سے پرانی دشمنی نکالوں گا، کوئی یہ کہے گا میں اسے 1 منٹ کا استعمال اس طرح سے کروں گا کہ میں کنرکی کا اللہ اکبر کبیرہ چیئرمین بن جاؤں۔ دنیا کی تزک اور احتشام میں وہ 1 منٹ یوز کر لے گا، استعمال کر لے گا، قسم خدا کی۔ اب اس کے بعد پہنچنا تم قبرستان میں اور ان سے پوچھنا کہ اگر 1 منٹ ملے تو کیا کرو گے؟ وہ تمام کہیں گے اگر اللہ 1 منٹ دے دے تو سب سے پہلے اٹھ کے توبہ کریں گے، بے شک بے شک، تمام گناہوں سے توبہ کریں گے۔ لیکن قسم خدا کی قیامت تک انہیں موقع نہیں دیا جانے والا، ان کی زندگی کی ڈور ٹوٹ چکی ہے۔ لیکن کنرکی کے غیور مسلمانوں، تمہاری زندگی کی ڈور سلامت ہے۔ اس سے پہلے کہ موت کی تیز آندھی تمہاری ڈور کو، زندگی کی ڈور کو توڑ کے برباد کر دے اور تمہاری زندگی تم سے دور ہو جائے، اللہ اکبر کبیرہ، اس کے بعد تمہیں توبہ کا نصیب نہ ہو، توبہ کرنا میسر نہ ہو، اس سے پہلے ابھی زندگی سلامت ہے۔ آؤ سب مل کر اپنے نبی کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، اللہ رب العزت ہماری توبہ کو قبول فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔